اے پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، اے پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، اے پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، اے پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے۔ مصرع ثانی بطور خاص۔ بولی زینب در زندہ پناہ آؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، اے پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، اے پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، اے پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، بولی زینب در زندہ پناہ آؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، ملاحظہ کیجیے گا مصرع حاضر کر رہا ہوں۔ پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، باپ کی یاد میں روتی تھی تڑپ کر بچی، مجھ سے کہتی تھی گلا آ کے ذرا دیکھو پھوپھی، باپ کی یاد میں روتی تھی تڑپ کر بچی، مجھ سے کہتی ہے گلا آ کے ذرا دیکھو پھوپھی، خون دیتے ہیں میرے زخموں کے گھاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، اے پرندوں بطور خاص سماعت کیجیے گا، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، آپ نے محسوس کیا ہوگا بولی زینب در زندہ پناہ آؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، خدا تو کسی
غم نے نہ رلائے. 4 سال کا سن، 4 سال کی کھال جو ہے وہ نازک ہوتی ہے. آپ تھوڑا سا تصور کرو، اگر 4 سال کے بچے کو رسیوں سے جکڑ کے باندھا گیا ہو. جناب سکینہ کا سینہ بھی چھلنی تھا، جناب سکینہ کی پشت بھی چھلنی تھی. میں نے اکثر و بیشتر یہ جملے پڑھے ہیں اور یہ روایت پڑھی ہے. بس تھوڑا سا تصور کریں، جب بھی کوئی جانور چلتا ہے تو اس جانور کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی آگے بڑھتی ہے کبھی پیچھے ہٹتی ہے. اگر اس پر نازک بدن باندھ دیا جائے تو وہ ہڈی سینے کو اس طریقے سے زخمی کرتی ہے کہ جس طریقے سے اس کو بہترین طریقے سے مارا گیا ہو. جناب سکینہ کو جب غسالہ لے کے گئی اور اس نے پوچھا بچی کو بیماری کون سی تھی تو تڑپ کے زینب نے یہی کہا تھا کہ بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی. میں مصرع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. اے پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ. پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ. بولی زینب در زندہ پناہ آؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ. پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ. رنگ رخسار کا نیلا ہے تماچے کھائے. ملاحظہ کیجئے گا، جب کوفے میں یہ قافلہ گیا ہے اور جناب مختار کو لایا گیا کہ مختار آؤ ہم تمہارا تماشا کرتے ہیں. تاریخ کے فقرے یہ ہے کہ مختار کو سامنے کھڑا کیا گیا. اہل حرم رسم بستہ جا رہے تھے. جب مختار نے دیکھا کہ ایک سپاہی ہے کہ جو بے ادبی کر رہا ہے، مختار نے برابر والے سپاہی کی تلوار چھینی، چاہتے تھے کہ حملہ کرے. پیچھے سے زنجیر کے کھنکھنانے کی آواز آئی. مختار کی پشت پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں چچا مختار، اہل حرم میرے ساتھ میں. اب جو مختار نے پلٹ کے دیکھا، امام سجاد کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی. تڑپ کے مختار کہتے ہیں مولا یہ بچی کون ہے؟ صاحبان اولاد ہے، مولا یہ بچی کون ہے؟ مختار چچا تم نے نہ پہچانا، یہ میری بہن سکینہ ہے. مولا اگر یہ آپ کی بہن سکینہ ہے تو اس کے رخسار کی رنگت بدلی ہوئی کیوں ہے؟ اس کے رخسار نیلے کیوں ہے؟ تڑپ کے امام سجاد کہتے ہیں چچا مختار کربلا سے یہاں تک شمر نے اتنے رخسار پر تماچے لگائے. جیسے ہی امام سجاد نے جملہ کہا، تڑپ کے مختار کہتے ہیں مولا کیا عباس نے ساتھ نہ دیا؟ ملاحظہ کیجئے گا، مصرع حاضر کر رہا ہوں. رنگ رخسار کا نیلا ہے تماچے کھائے، اس پر زندان میں چھائے ہیں اجل کے سائے. رنگ رخسار کا نیلا ہے تماچے کھائے، اس پر زندان میں چھائے ہیں اجل کے سائے. زخمی دل کو نہ میرے اور دکھاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ. پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ. بولی زینب در زندہ پناہ آؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ. پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ. ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی
عدالت میں رکھ رہا ہوں، اگر برداشت کر پائیں تو کر لیجئے گا۔ جب یہ جملہ میرے سامنے آیا تو میں مدت تک سوچتا رہا۔ زندان میں جب سکینہ بیٹھتی تھی تو اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ دیوار کا سہارا لے کے کھڑی ہوتی تھی، دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوتی تھی۔ جب اٹھتی تھی تو بیٹھنا دشوار تھا، اور جب بیٹھ جاتی تھی تو اٹھنا دشوار تھا۔ ملاحظہ کیجئے گا مصرے، آپ نے ضعیفہ تو سنا ہوگا، لیکن 4 سال کے سن میں ضعیفہ ہونا، اللہ اکبر۔ میں مصرے حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا۔ ظلم وہ ٹوٹے کمر ٹوٹی ضعیفی چھائی، کربلا چھوڑ کے اس طرح سے میں شام آئی۔ ملاحظہ کیجئے گا، جناب سکینہ جب کربلا پہنچی تھی تو سر کے بال کالے تھے، لیکن جب یہ قافلہ زندان شام پہنچا ہے تو 4 سال کی بچی کا سر سفید ہو گیا۔ ظلم وہ ٹوٹے کمر ٹوٹی ضعیفی چھائی، کربلا چھوڑ کے اس طرح سے میں شام آئی، کچھ ترس میری اصیلی پہی کھاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، بولی زینب در زندہ پناہ آؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ملاحظہ کیجئے میں مصرے حاضر کر رہا ہوں۔ کم سنی میں کہیں ہوتا ہے ضعیفہ کوئی، کوئی قیدی سے کہتا ہے یتیمہ کوئی۔ ملاحظہ کیجئے، کم سنی میں کہیں ہوتا ہے ضعیفہ کوئی، کوئی قیدی سے کہتا ہے یتیمہ کوئی، کم سنی میں کہیں ہوتا ہے ضعیفہ کوئی، کوئی قیدی سے کہتا ہے یتیمہ کوئی، اس کو سونے دو نہ اب اور جگاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، بولی زینب کر زندہ پناہ آؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ۔ ملاحظہ کیجئے گا مصرے پیش کر رہا ہوں بطور خاص، جہاں جہاں میری آواز جاتی ہو۔ جناب سکینہ حاکم وقت سامنے بیٹھا ہوا ہے، سوال کرتا ہے، میں نے سنا ہے کہ تجھے اپنے بابا سے بڑی محبت۔ تڑپ کے سکینہ جواب دیتی، ظالم، کون بچی ایسی ہے جو اپنے باپ سے محبت نہ کرتی، اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے، کون بچی ایسی ہے جو اپنے باپ کا دیدار پسند نہ کرتی ہو۔ اشارہ کیا، تشت لایا گیا، تڑپ کے سکینہ کہتی ہے، ظالم، مجھے اپنا بابا چاہیے، تیرے کھانے سے رغبت نہیں۔ ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے، میں تب جانوں کہ تیرا بابا
تو اپنے بابا کو آواز دے، تیرے بابا خود آ جائے۔ تاریخ کے فکر یہ ہے کہ ننھے ہاتھوں سے جلا ہوا دامن پکڑ کے سر حسین کی طرف خطاب کر کے آواز دی، بابا یہ ظالم میری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ بابا آپ کو میری یتیمی کا واسطہ، اس کو دکھا دو کہ میری محبت کیا ہے۔ تاریخ کے فکر یہ ہے کہ تشت سے سر حسین اٹھا، سکینہ کی آغوش میں آیا، آنے کے بعد بچی نے منہ پر منہ رکھ کے آواز دی، بابا جب میرے گوشوارے چھین رہے تھے تب آپ کر رہا تھا۔ مصر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا۔ نیند سے اٹھی تو سینے سے لگا کر زینب، خدا کسی کا میں نہ رلائے۔ نیند سے اٹھی تو سینے سے لگا کر زینب، ایسے سمجھاتی تھی زندہ میں حرم روتے تھے سب۔ نیند سے اٹھی تو سینے سے لگا کر زینب، ایسے سمجھاتی تھی زندہ میں حرم روتے تھے سب۔ رو چکی ہے یہ بہت اب نہ رلاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ۔ پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ۔ بولی زینب در زندہ پناہ آؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ۔ پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ۔ آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ مسلسل سفر ہے اور سفر میں میری بھی توانائی جواب دے رہی ہے۔ اس سلسلے کا آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ در زندان سکینہ اپنی پھوپھی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے، پھوپھی اماں اگر مدینے کو خط بھیجو تو میری طرف سے ایک پیغام بھیجنا۔ اگر آپ دلیے پہ کنٹرول کر پاتے ہو، اپنا آنسو روک پاتے ہو تو روک لیجئے گا۔ پھوپھی اماں جب مدینے کو خط لکھو تو میری طرف سے ایک پیغام، ایک میرا حال لکھ دینا اور یہ کہنا، سغرا اچھا ہوا کہ تو میرے ساتھ نہیں آئی۔ میری بہن سغرا اچھا ہوا کہ تو میرے ساتھ نہیں آئی۔ تو مدینے میں ہے، کم سے کم تیرے سر پر چادر باقی ہے، کم سے کم تیرے سر پر چادر باقی ہے۔ اگر کاش ہمارے ساتھ آئی ہوتی تو جیسے ہم نے چادریں لٹائی ہیں تیری چادر باقی نہ رہتی۔ مصر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا۔ خط مدینے کو جو بھیجو تو یہ لکھنا میرا حال، آئے خط مدینے کو جو بھیجو تو یہ لکھنا میرا حال۔ پرسہ دیتے ہیں یتیموں کو یہاں کھینچ کے باہر۔ خدا کسی کو میں نہ رلا۔ خط مدینے کو جو بھیجو تو یہ لکھنا میرا حال، پرسہ دیتے ہیں یتیموں کو یہاں کھینچ کے باہر۔ خط مدینے کو جو بھیجو تو یہ لکھنا میرا حال، پرسہ دیتے ہیں یتیموں کو یہاں کھینچ کے بال۔ سغرا آنے کا نہ ارمان سجاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ۔
مقطع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، بولی زینب در زندہ پناہ آؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، ٹکڑے ہوتا ہے کلیجہ یہ گما کرتے ہوئے. ملاحظہ کیجئے گا، ٹکڑے ہوتا ہے کلیجہ یہ گما کرتے ہوئے، خون قلم روتا ہے افسر کا بیاں کرتے ہوئے، ٹکڑے ہوتا ہے کلیجہ یہ گما کرتے ہوئے، خون قلم روتا ہے افضل کا بیان کرتے ہوئے، اشک آنکھوں سے نہ اب اور بہاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، بولی زینب در زندہ پناہ آؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ، اے پرندوں نہ یہاں شور مچاؤ، روتے روتے ابھی سوئی ہے سکینہ.